حرمت والے مہینے کی تو ایک مثال دی ہے کہ اگر حرمت والے مہینے کا وہ خیال نہیں کرتے تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے حرمت والے مہینے کا خیال کرنے کی، لہذا وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سارے اکٹھے مل کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تم بھی اسی طرح ان کو قتل کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات ہمیشہ دل میں رہے، ان اللہ مع المتقین، کہ تمہارے کسی بھی عمل کی بنیاد ذاتی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ اگر اس کی بنیاد ہوگی ہر عمل کی تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسیء ہے مہینوں کو مؤخر کرنا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، کفر کے اندر ایک ایڈیشنل چیز۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، یحلونہ عاما، یا گمراہ کیے جاتے ہیں، یہ مجہول ہے، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ نہیں ہوگا فلاں مہینہ ہوگا، وہ گویا عام لوگوں کو کافروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یحلونہ عاما، ایک سال کسی ایک کو حلال قرار دے دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، کسی دوسرے سال میں اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ہر مہینے کے بارے میں ان کا ہر سال نیا حکم جاری ہوتا ہے، نیا اعلان جاری ہوتا ہے۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ لِيُوَاطِئُوا، تاکہ پوری کر لیں، عِدَّةَ گنتی، مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا اس کی گنتی پوری کر لیں۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس طرح سے وہ گنتی پوری کرنے کے باوجود اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال ٹھہراتے رہیں، ان کی حرمتیں پامال کرتے رہیں، یہ ہے اصل میں ان کا طریقہ۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے جو برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، ان کو مزین کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال۔ یہ کون برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر فرمایا کہ یہ شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ اللہ نہیں دکھاتا ان کو مزین کر کے، شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، اور وہ آگے سے آگے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر گڑے جاتے ہو، دھسے جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو۔ کشش ثقل نہیں ہم کہتے، ثقل بوجھل ہو جانا، نیچے جو گر جانا، الی الارض، زمین کی طرف۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بارے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، یہی تمہیں پسند ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کے باوجود تمہیں دنیا پسند ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہاں سے یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ توبہ کی، اور یہاں سے وہ لمبا موضوع شروع ہو رہا ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اور یہ سورت کے اختتام پر یعنی آیت نمبر 127 اور 128 تک چلے گا، کہ جس میں بنیادی طور پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصل میں جو منافقین تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو مختلف مواقع پہ بہت ہی تنگ کیا تھا، ان کے بارے میں حتمی طرز عمل بتایا جا رہا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لہٰذا منافقین کی سرگرمیاں بھی اس میں ہیں، اور خاص طور پہ غزوہ تبوک کے اندر جو منافقین کا کردار تھا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے کردار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی۔ غزوہ تبوک شوال 9 ہجری کو ہوا، اور یہ اصل میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، اس کو غزوہ تو کہا جاتا ہے، لڑائی ہوئی کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ حدیبیہ کر لیا، کب ہوا تھا معاہدہ حدیبیہ؟ 6 ہجری۔ معاہدہ حدیبیہ ہو گیا تو گویا ایک طرح سے مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ریاست مدینہ کو امن کی فضا ملی، اور ایک بہت عرصے کے بعد ملی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب سے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تب سے لے کر اب تک حالت امن میسر نہیں تھی، مسلمان حالت جنگ میں تھے۔ لہذا مشرکین مکہ کی طرف سے تو جنگ بندی کا 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ 2 ہی سال بعد انہوں نے توڑ ڈالا، کفار مکہ نے خود اس کو توڑ ڈالا۔ لیکن ایک دفعہ جب امن ہو گیا تو 7 ہجری یا 6 ہجری کے اس معاہدے کے بعد یہ وہ موقع ہے، 7 ہجری والا جو سال ہے، اس میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ آپ نے خیبر پر چڑھائی کی اور خیبر میں جو یہودی تھے ان کا قلع قامہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے جو مختلف حکمران تھے ان کو خطوط لکھے اور ان کو دین کی دعوت دی۔ اسی میں سے ایک خط تھا جو بصرہ یعنی شام کا ایک علاقہ، جس میں ایک غسانی حکمران تھا جو رومی سلطنت کا باج گزار تھا۔ اصل میں 2 بڑی سلطنتیں اس وقت تھیں، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت کسرا۔ تو کسرا جو جس کو کہتے ہیں قیصر و کسرا، قیصر اصل میں کہتے ہیں جو یعنی سلطنت فارس کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، اور جو سلطنت روما کا حکمران ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے یعنی جو حبشہ کے حاکم کو نجاشی کہا جاتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا، اور اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ کوئی ایک فرعون نہیں تھا، اسی طرح کوئی ایک نجاشی نہیں تھا، اسی طرح کوئی ایک قیصر نہیں تھا، اسی طرح کوئی ایک کسرا نہیں تھا، بلکہ وہ ہر بادشاہ جو ان کو حکمران بنتا تھا وہ ہوتا تھا قیصر اور وہ کسرا ہوتا تھا۔ تو قیصر روم اس وقت تھا ہرقل، تو اس کے باج گزار تھے یہ غسانی، اور اس کے ایک علاقے کے اوپر یہ حکمران تھے۔ تو اس شخص کا نام تھا شرحبیل بن عمر۔ تو شرحبیل یہ وہی شرحبیل ہے جس کو ہم عجمی جو ہے شرجیل پڑھتے ہیں، اور شرجیل پڑھتے ہیں بلکہ اکثر لوگوں کا نام بھی ہمیں شرجیل رکھا ہوتا ہے۔ شرجیل حقیقت میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ وہی شرحبیل ہے۔ ایک صحابی کا نام بھی تھا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ شرحبیل بن عمر تھا، غسانی حکمران تھا۔ اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ازدی حارث بن عمر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے۔ اور قاصد کا جو تحفظ ہے اور قاصد کی جو پروٹیکشن ہے یہ بالکل سفیر کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی بھی سفیر کسی جگہ جائے پوری دنیا میں ہر دور میں جو سفیر کا تحفظ ہے وہ دشمن قوم کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے، لیکن اس بدبخت نے نہ کوئی سفارتی آداب دیکھے، نہ اس نے کوئی عالمی آداب دیکھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو، حضرت حارث بن عمیر ازدی کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک مہم روانہ کی 8 ہجری میں، جس کو جنگ موتا کہا جاتا۔ موتا کے مقام پر وہ جنگ ہوئی، بڑی خوفناک جنگ تھی۔ رومی بڑے اسٹیبلشڈ لوگ تھے کیونکہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی، اس لیے جب بھی کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی ہوتی تھی تو اس میں یہ بہت بڑی فوج جو ہے ڈپلوائے کر دیتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی فوج تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا وہ صرف 3000 تھے۔ ان میں آپ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ظاہر حالات ان کے اچھے نہیں تھے اور معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت بڑی فوج ہے، یہ بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حالات خراب ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً 3 لوگوں کو یکے بعد دیگرے سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا زید اگر شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ بس 3 آپ نے مقرر کیے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ تینوں شہید ہو گئے، تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اب چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کسی نے کسی کو تو علم اٹھانا تھا اور اس کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینی تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سیف من سیوف اللہ. انہوں نے ایسے طریقے سے جنگ لڑی کہ بہرحال وہ دشمن کے نرغے سے ایک دفعہ تو ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے شہید ہو جائیں گے، اس طرح سے پھنس گئے تھے ان کے نرغے میں. لیکن یہ بہرحال لڑتے لڑتے ان کے نرغے سے نکل آئے. اور یہ نرغے سے جو نکل آنا ہے، آ کے بھاگ کے آپ گھر چلے جائیں، یہ تو میدان جنگ سے فرار ہوتا ہے. لہٰذا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں. البتہ قرآن نے جو جائز کیا ہے متحرفا للقتال، پینترا بدلنے کے لیے کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، اس کے لیے جائز ہے. یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واپس لوٹنا تھا وہ گویا پینترا بدلنے کی ایک شکل تھا. اس بات کو رومی بھی سمجھ رہے تھے کہ مسلمان دوبارہ حملہ آور ہوں گے، یہ پینترا بدلنے کے لیے گئے ہیں، یہ جنگ سے فرار ہو کے نہیں گئے. لہٰذا 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، آپ خود بھی تیاری میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جو ہرقل ہے قیصر روم، وہ ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ڈپلوائے کرنے کے لیے. اس موقع پر اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی یہ بات تھی کہ آپ نے خود بھی آپ نے تیاری کی. پہلے تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کی کہ میں خود جاؤں گا رومیوں کے مقابلے. اب یہ ایک دفعہ پھر اسی طرح کا ایک بہت ہی خوفناک معرکہ ہونے جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ اتنی کم نہیں تھی جتنی غزوہ موتا میں تھی، لیکن رومیوں کے مقابلے میں بہرحال کم تھی. یعنی رومیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فوج تو بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب جنگ یرموک ہوئی ہے، اس وقت بھی ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی. اور کہتے ہیں کہ اس میں بھی جنگ موتا میں بھی ان کی اتنی تعداد تھی. اور یہ وہ جنگیں ہیں جس میں ہرقل یا قیصر روم خود نہیں آیا تھا، تو جس میں وہ خود تیاری کر رہا تھا آنے کی، وہ کتنی فوج ہوگی. تو اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ بنفس نفیس تشریف لے جائیں گے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے. یوں یہ ہے اس جنگ کا پس منظر غزوہ تبوک کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھی چلے. اب حالات ایسے تھے کہ شدید گرمی تھی، اور کھجوروں کی فصل جس کے اوپر پورا انحصار تھا عربوں کا بطور یعنی عمومی طور پر اور بطور خاص مدینے والوں کا، تو کھجور کی فصل پر انحصار تھا، اور کھجور کی فصل بالکل پک چکی تھی، اور بس ایسا ہی تھا کہ اب اگر وہ اتارنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے تو ضائع ہو جائے گی. لہٰذا وہ جس کو کہتے ہیں نا 13واں مہینہ، پنجابی میں کہتے ہیں 13واں مہینہ، بالکل فصل بھی تیار ہے، پیسے بھی ختم ہیں، ہر چیز. اس وقت کسان جو ہے بالکل یعنی افلاس کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا کہ ادھر فصل آئے تو پھر میرے معاملات ٹھیک ہوں. تو اس قدر حالات خراب تھے، موسم کی شدت الگ، سفر کوئی 350 میل دور ہے تبوک، اور تبوک سرحد ہے سلطنت روما کی، اس وقت کی جو سلطنت تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کم از کم تبوک تک تو جانا تھا. اب اگر آگے جنگ ہوگی تو پھر کہاں تک جانا ہے اس کا کچھ نہیں پتا. لمبا سفر، اللہ اکبر، اور شدید گرمی، اور اوپر سے فصل پکی ہوئی. یہ تھا اصل امتحان. جہاد ہمیشہ امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ والا جہاد تو خاص امتحان تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی. یہ وہ واحد جنگ ہے جس کا نام جیش العسرہ قرآن نے قرار دیا. اور اس جیش یعنی تنگی کا لشکر، حالات تنگ تھے بہت، اور مسلمانوں کے پاس مطلب وسائل بھی نہیں تھے. اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاؤ چندہ اکٹھا کرو، اور جتنا کوئی لاتا تھا آپ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے جاتے تھے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے یعنی دینار اور درہم پیش کیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم و دینار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اچھالتے جاتے تھے. اور خوشی کا عالم یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عثمان نے جیش العسرت میں مدد کی ہے، تنگی کے لشکر میں مدد کی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ملے گا. اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں کسی معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا. تو اب میں نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر کا سامان اور گھر کی چیزیں جو ہیں یا جو کچھ بھی دے سکتے ہو وہ اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کیا ہے، تو میں جتنا دوں گا ابو بکر کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، لہذا آج میں بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا، اور میں اتنا خوش تھا کہ آج ابو بکر میرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب ابو بکر لے کے آئے سبحان اللہ، تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامان کو تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا کسی کے گھر کی کیا حالت ہے، تو حالات بھی معلوم تھے اور سامان دیکھا تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ انہوں نے تو گھر چھوڑا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ ہی لے آئے۔ تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ابقیت لہم اللہ والرسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس سے ابو بکر سے آگے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا لا اسبقہ ابدا، میں اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے یقین ہو گیا۔ تو لوگوں نے یعنی ایسے شاندار مظاہرے اس وقت جان نثاری کے اور اپنے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، وہ دنیا نے دیکھے اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں کو تو موت پڑ رہی تھی نا کہ یہ ایسے حالات میں جنگ لڑنی، یعنی گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو جنگ لڑنے کے لیے نکلے، وہ تھے جن کو اللہ کریم نے کہا کہ یہ منافقین تھے، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا، رتی بھر ایمان نہیں تھا، اور انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ بعد میں ہمارے معاملے میں کچھ اور ہو، بھاگ کے انہوں نے پہلے اجازت لے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے لی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ کسی نے کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو بہانہ آتا تھا آپ اس کا بہانہ سن کے آپ اس کو اجازت دیتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس جو بہانہ بنایا ٹھیک ہے، میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، حالانکہ نفیر عام کا اعلان ہوا تھا۔ نفیر عام کا اعلان ہونا اس بات کی دلیل ہے، جب نفیر عام کا اعلان ہو جاتا ہے تو جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ سن لیجئے، یہ جو کہا جاتا ہے نا جہاد فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ جہاد فرض عین صرف تبوک کے موقع پر ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا، سب نکلے، کوئی نہیں پیچھے رہ سکتا سوائے اس کے کہ جو عذر والے تھے یا جس کو کوئی مسئلہ تھا، وگرنہ جس کو عذر کوئی نہیں تھا وہ نہیں نکلتا تو اس کے لیے سزا تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نفیر عام کا اعلان ہوا، اور سن لیجئے یہ جو جہاد فرض عین ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بڑے اختصار کے ساتھ اور سادہ سی سمجھ میں آ جانے والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی جنگ میں نفیر عام کا اعلان نہیں فرمایا سوائے غزوہ تبوک کے، لہذا غزوہ تبوک میں تو یہ فرض عین ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غزوہ بدر میں یہ جہاد فرض عین نہیں تھا، بہت سارے لوگ، بہت سارے جلیل القدر صحابہ جو ہے مدینہ کے اندر موجود تھے، سب لوگ لڑنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلائی نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری جو سواریاں ہیں وہ ہمارے کھیتوں پہ کھڑی ہیں، جا کے وہاں سے لے آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ رہنے دو۔ کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو لے لیا، کوئی چلا گیا، کوئی نہ گیا، اور کچھ لوگ گئے اور کچھ نہیں گئے۔ جہاد فرض عین نہیں تھا، یہ ہر حالت میں یہ ہوتا رہا سوائے غزوہ تبوک کے کہ وہاں نفیر عام کا اعلان ہوا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، آپ بھی جب کبھی ضرورت پڑتی تھی اعلان کرتے تھے، لوگ جنگ کے لیے نکلتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بھی ابتدائی جنگوں میں ایسا ہوتا رہا،
لیکن پھر جب بحرین سے کافی سارا مال غنیمت یا کہہ لیجیے خراج کی رقم آئی تو اس موقع پر یعنی اتنا امیر ہو گئی تھی ریاست مدینہ کہ وہ فنڈز تھے اتنے کہ فوج کا محکمہ قائم کیا جا سکتا تھا. لہٰذا مشیروں نے مشورہ دیا کہ ہم فوج کا محکمہ قائم کر دیتے ہیں. لہٰذا جب سب سے پہلے فوج کا محکمہ باقاعدہ قائم کرنے کا خیال آیا تو وہ اس لیے آیا کہ وسائل اپنے پاس تھے, اس پر وسائل خرچ ہوتے ہیں. وسائل آئے تو کہا کہ محکمہ الگ بنا دیں. محکمہ الگ بن گیا. جب محکمہ الگ بن گیا, کینٹونمنٹ بورڈ بن گئے, باقاعدہ کینٹ بن گئے, ہر بندے کو 4 مہینے بعد چھٹی ملتی تھی, اس کو وہی رہنا پڑتا تھا, ٹریننگ ہوتی تھی, وہی رہنا, ایک فوج بن گئی. اب جنگ کا جو موقع آئے گا تو کس نے لڑنا ہے؟ ظاہر ہے فوج نے لڑنا ہے. جو اسپیسیفائڈ فورس ہے پھر اس نے لڑنا ہے. تو پھر بھی جہاد فرض عین نہ ہوا, فرض کفایہ ہوا. باقی قوم نے ٹیکس دے دیے, ان کو دے دیے, وہ لڑے. ہاں البتہ فوج کو کسی موقع پر سیولینز کی مدد لینے کی ضرورت پڑے تو وہ لے سکتی ہے, وہ کسی بھی موقع پر لے سکتی ہے. فوج کہے, وہ جو اسپیسیفائڈ فوج ہے جو کینٹونمنٹس کے اندر رہتی ہے, اس کو جب ضرورت پڑے کہ ہمیں سیولین سے مدد کی ضرورت ہے وہ لے لے, اور سیولین کو ان کی مدد کرنی چاہیے, اس لیے کہ ریاست کی حفاظت سب کا فرض ہے. لیکن ہم نے یہ فرض کفایہ فوج ادا کر رہی ہے, اور جب کبھی فوج کو ضرورت پڑے سیولین کی, وہ ان سے بھی مدد لے سکتی ہے. لہٰذا یہ ذہن سے نکال دیجئے. بعض لوگوں نے یہ غلط فہمیاں ڈالی ہوئی, جہاد فرض عین ہے جی, اگر آپ نہیں لڑیں گے مارے جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی ہمیں گھر بیٹھے ہی جہنم کا مجدہ سنا دیا جاتا تھا کہ تم نہیں نکل رہے تو لہذا مارے گئے. عجیب و غریب سلسلہ. وہ کل پرسوں چند دن پہلے میں ایک اشفاق احمد کا پڑھ رہا تھا, وہ ایک چھوٹی سی تحریر. اس نے کہا کہ میں بچپن میں جب گیا مسجد میں سپارہ پڑھنے تو میں نکر پہن کے چلا گیا. تو قاری صاحب بڑے خفا ہوئے, اور قاری صاحب نے کہا کہ یہ تم مسجد میں نکر پہن کے آ گئے ہو, جہنم میں جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا. بعد میں آ کے میں نے اماں کو بتایا کہ میرے قاری صاحب نے کہا تھا کہ تم نکر پہن کے آ گئے ہو, تم جہنم میں جاؤ گے, تو کیا ایسا ہی ہے؟ کہتا ہے میری ماں نے کہا کہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جہنم میں جانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا حق مارنا پڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے, اللہ کی دشمنی کرنی پڑتی ہے, اور بے رحم ہو کے اپنے دل سخت کر کے لوگوں پر ظلم کرنے پڑتے ہیں, اور مسلسل زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے گزارنی پڑتی ہے. یہ بڑی محنت کا کام ہے. تو اتنا سست ہے کہ تو اس سے تو اٹھ کے پانی نہیں پیا جاتا, چڑیا مر جاتی ہے تو رو رو کے کھپتا ہے, تو نہیں جا سکتا جہنم میں. یعنی اندازہ کریں کہ جو جنت بانٹنے والے ہیں ان کو اللہ نے کیا شعور دیا ہے, اور جو جہنم بانٹنے والے ہیں ان کو اللہ نے کیا شعور دیا ہے. تو میں صرف یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سنجیدگی کی بات کہ کیا ہم صرف اس لیے کہ ہم حاضر جنگ پہ جا کے جہاد نہیں کر سکتے, کلاشنکوف نہیں پکڑ سکتے, ہم گھر میں بیٹھے جہنمی ہو جائیں گے؟ ہمیں یہ مجدہ سنایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا. حالانکہ جہاد کے لیے ہماری فوج ہے, ان کا ماٹو ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فوج بن گئی تو کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیولین کو کہا گیا ہو کہ تم اٹھو اور جاؤ جہاد پہ. کسی حکمران نے نہیں کہا, اور کسی خلیفہ راشد نے بھی نہیں کہا, اس لیے کہ وہ اسپیسیفائڈ محکمہ جب بن گیا تو پھر انہوں نے لڑنا ہے. اور یہ ساری بات سب کو معلوم تھی, اور اس میں کبھی کسی نے کسی کو یہ یعنی اس طرح کی وعید نہیں سنائی کہ اگر تم نہیں نکلو گے تم مارے جاؤ گے. نہیں, جس کو جہاد کا جذبہ ہو وہ فوج میں شامل ہو جائے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فوج ہو, یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فوج ہو, یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فوج ہو, یا آج تک کسی بھی اسلامی ریاست کی فوج ہو, جس نے لڑنا ہے وہ فوج میں شامل ہو جائے. اور جو فوج میں شامل نہیں ہوتا وہ اپنا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے اپنے ٹیکس دے کر. اور سرمایہ, میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں سرمایہ ہی تھا. آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا سرمایہ جو فوج کھا رہی ہے. بھئی فوج سرمایہ نہیں کھائے گی تو تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ آپ کے پاس یہ تو اس کی تو ابتدائی سرمایہ سے ہوئی ہے. پیسے آئے تھے تو فوج بنی تھی, لہذا پیسے آئیں گے تو فوج رہے گی. اور آپ کی حفاظت
آپ اندازہ تو کریں، ہم تو بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے لے رہا ہے، ایسے نہیں ایک رات پہرا دینا، ایک رات پہرا دینا، سرحدوں کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی خام خانی جنت واجب ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اجر کا اعلان فرمایا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بات یہاں سے نکلی تھی کہ غزوہ تبوک، اس پر نفیر عام کا اعلان ہوا تھا، اور یہ واحد غزوہ ہے جب نفیر عام کا اعلان ہوا ہے، وگرنہ نفیر عام کا اعلان کبھی بھی نہیں کیا۔ اور اب جب نفیر عام کا اعلان ہوا تو سب سے بڑی جو موت پڑی تو وہ منافقین کو پڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہی حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا گیا، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تم زمین میں گڑے جاتے ہو، زمین میں دھسے جاتے ہو، جیسے اتنے پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں کہ قدم نہیں اٹھتا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ اب یہ بالکل ڈائریکٹ ایک ایک چیز قرآن کی جو ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا جائے گا اگر یہ پس منظر آپ کے ذہن میں رہے غزوہ تبوک کا۔ اب ظاہر لمبا سفر تھا، سواریاں نہیں تھیں، اور دھوپ، شدید گرمی، 350 کلومیٹر تقریباً وہ فاصلہ ہے، اور جانا بھی ہے لڑنے کے لیے، تو موت نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس موقع پر جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا تھا ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور جن لوگوں کو ایمان نہیں دیا تھا وہ اور زیادہ کفر کی طرف زیادہ چلے گئے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے نا، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، دردناک عذاب، بڑی سزا دے گا دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بدل ڈالے گا، کوئی اور قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ۔ یعنی اس قدر خوفناک حکم تھا کہ نکلو سارے، نہیں نکلو گے تو تم بدل دیے جاؤ گے، تمہاری ساری قوم ختم کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ کوئی نئی قوم لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا تم ککھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہ کی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نکلو، میرے ساتھ نکلو، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ میری مدد کرو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نہیں نکلیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون مدد کرے گا، یہ اکیلے کیسے جائیں گے، یہ اکیلے کیا کریں گے، تو سن لو، الا تنصروہ، اگر تم نہیں بھی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے کون سا موقع ہے جب اپنے نبی کی مدد نہیں کی؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اپنے بندے کی مدد کی، اللہ اس کی مدد کرتا آیا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس موقع کو یاد کر لو جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ اذ، جب اخرجہ، اس کو نکال دیا تھا، الذین کفروا، کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ سبحان اللہ، اس موقع کو یاد کرو، کس نے مدد کی تھی؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ کون سا موقع ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا۔ اس طرح نکال دیا گیا
کہ دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قتل کر دیا جائے گا اور سارے قبیلوں کا ایک ایک نوجوان جائے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نکلے، اور بالکل اپوزٹ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جہاں سے نکلنا چاہیے مدینے کی طرف، اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو جبل ثور ہے، جب غار ثور میں جا کے آپ نے پناہ لے لی، وہاں پہ آپ چھپ گئے، 3 دن تک وہاں پہ رہے، اور کافروں نے جب تلاش شروع کی اور تلاش کرتے کرتے وہ ہر پہاڑ پہ جاتے تھے، اس پہاڑ پہ بھی آ گئے، اس پہاڑ پہ آ گئے تو بالکل یعنی وہ ان کے قدموں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جاتی۔ اب یہ کیسا غار ہے جس کے اندر بندہ بیٹھا ہو تو قدموں کی طرف دیکھنے سے پڑ جاتی ہے نگاہ اس کے اوپر، یہ صرف وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو غار ثور پہ گیا، جو نہیں گیا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ مطلب میں تو کم از کم ساری زندگی تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھتا رہا، لوگوں سے سنتا رہا، میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آیا۔ میں تو جب اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے کے گیا اور میں نے جا کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ قدموں کی طرف دیکھنے سے نگاہ کیسے پڑ جاتی ہے، اور کہاں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ غار ایسی ہے، اس کے 2 دھانے، ایک دھانا نہیں ہے، 2 ہے۔ ایک دھانا اوپر سے ہے بالکل نیچے کو، اور پھر یہ غار یوں ہوتی ہے، آگے سے ٹرن آتا ہے، اور ٹرن آ کے تھوڑا سا لمبا اور آگے سے پھر کھلی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ وہ جو فہیرہ غلام تھا اس کو بکریاں چراتے ہم دیکھتے تھے غار میں بیٹھے ہوئے، تو وہ جو دوسری طرف دھانا کھلا ہوا ہے وہاں سے نیچے دور تک نظر آتا، اور ادھر سے اوپر بالکل اوپر جو ہے وہ کوئی بھی شخص آئے تو بالکل اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو کہا جالا بنا دے، اس نے جالا بنا دیا کہ اس کے اندر تو شاید کبھی کوئی گھسا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کر دیے۔ لیکن صدیق اکبر کو تو ڈر لگ رہا تھا نا، صدیق اکبر کو تو ڈر لگ رہا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کیا کہ یہ تو اگر ہم اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر آج تبوک میں مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت بھی کرتا رہا جب پورے لشکر مشرکین مکہ کے پیچھے تھے، اور وہ دوسرا تھا، 2 ہی بندے غار میں تھے، 2 میں سے دوسرا، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ڈر رہے تھے نا، تو فرمایا یا ابو بکر ما ظنک، تیرا کیا خیال ہے باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد کر دی تھی، تو وہ یہاں تبوک میں مدد نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کے محتاج ہے، یا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، تم نے کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو۔ الا تنصروہ، تم مدد نہیں کرو گے، فقد ناصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا، تو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب اس کو کافروں نے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر 2 میں سے دوسرا تھا، دونوں غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی تھی، تسکین نازل کر دی تھی۔ یہ سکینت کیا چیز ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے اوپر کبھی سکینت نازل ہوئی ہو، وگرنہ یہ سکینت ایک بالکل ایک آسمانی چیز ہے، ایک الہی ہدیہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ بدر کا ذکر ہے تو سکینت آئی، حنین کا ذکر ہے تو سکینت آئی، اب یہ غار کا ذکر ہے تو سکینت آئی۔ یہ سکینت کیسے آتی؟ ویسے تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو انسان کو سکون میں لے جائے، سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے، وہ سکینت، اور اس کا معنی تسکین بھی کرتے ہیں، سکینت کو سکینت بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے آتی ہے
تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے جس کو آئی ہے۔ یہ حالت بیداری میں بھی آ سکتی ہے، حالت نیند میں بھی آ سکتی ہے۔ یعنی آپ کو نیند آ جائے، آپ انتہائی پریشان ہوں اور شدید پریشانی میں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، تو یہ سکینت کی ایک کیفیت ہے۔ آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کے جو ذہنی کیفیات تبدیل ہو جائے گی، آپ پریشانی کی بجائے سکون کے اندر چلے جائیں گے، تسکین کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی لیے ڈاکٹرز نے یہ جو ٹرنکلائزر رکھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ بندہ زیادہ پریشان ہو تو اس کو ٹرنکلائزر دے دیں، وہ تھوڑی دیر سو جائے گا، تو گویا ہم نے مصنوعی سکینت بنائی ہوئی ہے کہ یہ تھوڑی دیر سو جائے گا تو یہ پرسکون ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص عین جنگ کے دوران جس وقت شدید پریشانی ہو اور اس شدید پریشانی کے اندر آپ کو اونگ آنا شروع ہو جائے، نیند آنا شروع ہو جائے، تو اس سے اچھی سکینت اور کیا ہو، اس سے اچھا سکون اور تسکین کیسے حاصل ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑتے لڑتے ہمارے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی اور ہمارے اندر پر نیند کی سی کیفیت تھی، اور وہ جو ہی ہمارے اوپر اونگ سی آتی تھی تو ہم تلوار گرنے لگتی تھی ہاتھ سے، تو پھر ہم سوچتے تھے ہم تو جنگ میں ہیں، تو پھر اس کو پکڑتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ جب سکینت نازل کرتا ہے تو اس کی ایک ظاہری علامت اونگ آنا اور نیند آنا بھی ہے۔ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ حالت بیداری میں بھی تسکین دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حالت نیند میں بھی سکون دے سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوئی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس کے اوپر سکینت نازل کی۔ اب یہ اس کے اوپر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ذکر انہی کا ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کی بھی مدد کی، اس وقت بھی مدد کی اس کی بھی، اور اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کی طرف، ان کے ساتھی کی طرف ہے کہ ڈر تو رہا تھا ساتھی، تو اس کے اوپر اللہ نے سکینت نازل کر کے اس کا خوف دور کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے بھی مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ گویا فرشتوں کا نزول وہاں بھی ہوا، فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے جب بھی اللہ کا حکم آتا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہے، اللہ کی بات بہت بلند ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔ یہ کلمۃ الذین کفروا، کافروں کا کلمہ، اور کلمۃ اللہ اور اللہ کا کلمہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کافروں کا کلمہ پست ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کافروں کے کلمے سے مراد شرک ہے اور اللہ کے کلمے سے مراد توحید ہے۔ لہذا یہ ہر جگہ پہ جہاں بھی توحید ہوگی اس کو بہرحال بلند ہونا ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کے رہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا کلمہ تو بلند ہی بلند ہے، اس نے تو ہمیشہ بلند رہنا، یعنی توحید کو بلند ہونا ہے، شرک میں ہمیشہ پست ہونا ہے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ قبائلی حمیت کے لیے لڑتا ہے، قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے یا کسی بھی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان تینوں میں سے اللہ کے لیے کون لڑتا ہے؟ فی سبیل اللہ کون ہے؟ کس شخص کی لڑائی فی سبیل اللہ قرار پائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے نا کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ ہے فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے وہ لڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والے اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو بھی حربی کافر ہیں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں اللہ کے نظام میں، ان کے خلاف لڑتا ہے۔ تو یہ ہے کلمۃ اللہ سے مراد توحید ہے، اور کلمۃ الذین کفروا سے مراد شرک ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، گویا کلمۃ اللہ اور کلمۃ الذین کفروا کی بات کر کے اس وقت کے مشرکین، اس وقت کے منافقین کو بتایا جا رہا ہے۔ تبوک کے وقت جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے موت پڑ رہی تھی،
ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہ کرو، تمہیں اپنی اپنی فکر ہے اور اپنے اپنے معاملات تم دیکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب یہ حکم ہے ڈائریکٹ، نکلو چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگرچہ موسم اچھا نہیں ہے، اگرچہ حالات بہت ہی نامساعد ہیں، جیش العسرہ ہے، تنگی کا لشکر ہے، لیکن اس موقع پر نکلنا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh